السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو فاطمہ ارائی چینل۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور چینل پر موجود ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناول عشق کا شین کی نیکسٹ ایپیسوڈ پیش کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ یہ ناول 6 جلدوں پر مشتمل ہے اور آج ایپیسوڈ نمبر 30 کے ساتھ جلد نمبر 4 ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 31 کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے جلد نمبر 5۔ تو آئیں سنتے ہیں عشق کا شین ناول کی ایپیسوڈ نمبر 30۔ اور ایپیسوڈ پیش کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ نیو چینل ہے اور اس کو آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ چلیں جی، چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اتنی دیر میں ارجمند سوچ بھی چکی تھی۔ کچھ لوگ فون پر لمبی بات نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں اور بھی لوگ ایسے ہیں، زبیر بھائی اور بھابھی، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ اوہ، عبدالحق کا لہجہ قدرے پرسکون ہو گیا۔ اب تو آپ آپی سے ناراض نہیں ہیں نا؟ میں اب بھی ناراض ہوں اس سے۔ کیوں؟ ایک تو میں تمہارے جواب سے مطمئن نہیں ہوں۔ آپ کے خیال میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ارجمند نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے کے یقین نے ارجمند کو ہلا ڈالا۔ اس کا چہرہ خفت سے تمتما اٹھا۔ جھوٹ تو اس نے بولا تھا، لیکن میاں بیوی کے درمیان ناراضی ختم کرانے کے لیے۔ لیکن جو وہ ایک عملی جھوٹ میں شامل تھی وہ تو بہت بڑا تھا، زندگی سے بھی بڑا۔ وہ نور بانو کی خوشی کے لیے اصرار کر رہی تھی، لیکن تھا تو وہ جھوٹ ہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا یا اس پر سزا ملے گی۔ اس نے سوچا عبدالحق کو اس پر اتنا یقین ہے، اگر وہ آ جاتا اور اسے دیکھ لیتا تو وہ اس کی نظروں میں کتنی حقیر ہو جاتی۔ شاید عبدالحق کبھی اس کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں تم چاہتی تو بھی نور بانو تمہیں موقع نہیں دیتی۔ عبدالحق نے بات پوری کی۔ یہ تو زیادتی ہے آغا جی، یہ تو محض گمان ہے آپ کا۔ بات تو اور بھی ہے، اور وہ محض بدگمانی نہیں ہے، عبدالحق نے کہا۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آئی جبکہ اس کا جواز نہیں تھا کوئی۔ وہ اپنی منت پوری کرتی، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے اس میں کوئی زیادتی نظر نہیں آتی۔ میں اپنی خوشی سے یہاں آئی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام آپ کی اجازت سے ہی ہوا ہے۔ اس پر آپ خفا کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبدالحق چند لمحے خاموش رہا۔ قصوروار تو وہ تھا، اور اب تو یہ بات ارجمند نے بھی کہہ دی تھی، اگرچہ اس کا انداز الزام لگانے والا نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا، یہی تو بات ہے، نور بانو نے کہا اور میں نے اس کی محبت میں مان لیا۔ لیکن یہ میں نے تمہارے ساتھ بے انصافی کی۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ اب اس پر اللہ کے سامنے جواب دہ میں ہوں، نور بانو تو نہیں۔ غلطی آپ اپنی مان رہے ہیں اور خفا آپ ہی سے ہو رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے نا؟ تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے تو شاید تم محبت کو سمجھتی نہیں ہو۔ میں نور بانو سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتا، اور وہ یہ بات جانتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خیال نہیں، یہ حقیقت ہے، ارجمند اس کی بات کاٹ کر بولی۔ تو ایسے میں کیا نور بانو کی ذمہ داری نہیں؟ عبدالحق نے تیز لہجے میں کہا۔ اسے مجھ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جس پر مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ اس کی محبت نے مجھے کوئی کمزوری دی ہے تو اسے اس کے سلسلے میں مجھے آزمائش سے بچانا چاہیے، نہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب دیکھو نا، میں دوسری شادی سے اسی لیے تو گھبراتا تھا کہ انصاف کرنا بہت مشکل ہے۔ اس نے ضد کر کے مجھے مجبور کیا اور پھر خود ہی مجھ سے بے انصافی کرائی۔ آپ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، ارجمند نے بے پرواہی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتی، تو میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ بولو، دو گی؟ جی ضرور۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟
جو بات آپ یقینی طور پر جانتے ہیں اسے بار بار پوچھنا تو مناسب نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں شرمندہ ہوتی ہوں۔ مجبوراً پوچھا ہے۔ اب ذرا خود کو نور بانو کی جگہ اور نور بانو کو اپنی جگہ رکھ کر سوچو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے وہ سب کچھ کروا سکتی تھیں جو نور بانو نے کروایا؟ ارجمن خاموش رہ گئی۔ اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، اور جو جواب تھا وہ نور بانو کے خلاف جاتا تھا۔ نہیں دینا چاہتی نا اس کا جواب؟ پتہ نہیں آپ کیا کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ ارجمن نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ تم نور بانو کی جگہ ہوتی تو کیا اس سے میری شادی کرانے کے لیے اصرار کرتی؟ یقیناً کرتی۔ ارجمن کے لیے یہ جواب نہایت آسان تھا۔ پھر تم منت مانتی اور اسے اپنے ساتھ ایبٹ آباد بھی لے جاتی، اور وہ بھی مجھ سے اجازت لے کر؟ ارجمن خاموش رہی۔ جواب دو نا۔ مجھے معلوم ہے کہ کہو گی تم سچ ہی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کرتی۔ صرف اس لیے نہ کہ تم مجھے خسارے میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تم نے مجھے پہلی رات ہی بتا دیا تھا۔ تم مجھے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش بھی نہیں رہ سکتی جس کی مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے۔ لیکن نور بانو کو اس کی پرواہ نہیں۔ اس نے دانستہ مجھے خسارے میں ڈال دیا، تو میں اس سے ناراض بھی نہ ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی خسارہ ہو، اور وہ بھی میری وجہ سے۔ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ شاید آپ بھول گئے جب ہماری شادی کی بات چلی تھی اور آپ مجھ سے پوچھنے بلکہ مجھے سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ میں خسارے کا سودا کر رہی ہوں، کیونکہ آپ صرف آپ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی محبت نہیں مل سکے گی۔ شرمندہ کر رہی ہو مجھے؟ ہرگز نہیں، یہ بھی میرے جیتے جی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ کو ایک بات یاد دلا رہی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کبھی کچھ طلب نہیں کروں گی، اور میں نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی کسی بات پر کبھی دکھ نہیں کروں گی، اور دکھ ہوا تو بھی میں ابھی سے اللہ کے سامنے آپ کو اس سے بری قرار دیتی ہوں۔ میں پھر دہراؤں گی آغا جی، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے کہ میں زندگی کی سب سے بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی شکایت کروں۔ یہ میں صرف اس لیے دہرا رہی ہوں آغا جی کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر آپ کو اپنے معاملے میں ہر جواب دہی سے محفوظ کر دیا ہے، اس لیے آپ کو آپ ہی سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ دوسری طرف خاصی دیر خاموشی رہی۔ پھر عبدالحق نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جزاک اللہ ارجی، اللہ نے تمہیں بڑائی دی ہے، اور مجھے تمہارے روپ میں بہت بڑی نعمت جس کی میں کبھی قدر نہیں کر پایا۔ بس میری تعریف نہ کریں بلا وجہ، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے خود اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کی فکر نہیں کی۔ ارجمن دہل گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آغا جی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ کس معاملے میں؟ یہاں ایبٹ آباد آنے کے معاملے میں، عبدالحق نے کہا۔ تم نے مجھے اجازت لینے کی زحمت بھی نہیں کی، لیکن آپ نے اجازت تو دی تھی، آپ ہی نے کہا تھا۔ اللہ کی طرف سے تم پر میری اطاعت فرض ہے، نور بانو کی نہیں۔ تم اگر مجھ سے پوچھتی تو شاید مجھے خیال آ جاتا کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے۔ میں تم پر اپنے حق سے دستبردار ہونے کا حق رکھتا ہوں، لیکن تمہارا حق سلب کرنے کا تو مجھے اختیار نہیں۔ عبدالحق کے لہجے میں تعصب تھا۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، مجھ سے واقعی بڑی بھول ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایسا نہ کہو، معاف تو تمہیں کرنا ہوگا مجھے۔ بس اس بات کو چھوڑیں، آپ ہی سے اپنی ناراضی ختم کریں۔ کر دوں گا، لیکن اب ہمیشہ چوکنا رہوں گا اس کی طرف سے۔ ارجمن نے اس لمحے سوچا کہ اگر اس نے نور بانو کے ساتھ ایبٹ آباد آنے کے سلسلے میں عبدالحق سے اجازت طلب کی ہوتی اور عبدالحق کو اس کی حق تلفی کا خیال آ جاتا اور وہ اسے روک دیتا تو کیا ہوتا؟ ایک لمحے کو وہ خوش ہو گئی، یوں وہ اور نور بانو اس جھوٹ سے بچ جاتے، اس بہت بڑے عملی جھوٹ سے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی سمجھ میں آیا کہ نور بانو اس سے خفا ہو جاتی، اور یہی نہیں، خود وہ بھی نور بانو سے وعدہ خلافی کی مرتکب ہوتی۔
کیونکہ نہ سمجھی میں ہی صحیح، لیکن اس نے نور بانو سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا بچہ اسے دے گی۔ کیا ہوا، بری لگی میری بات؟ عبدالحق نے اسے چونکا دیا۔ اتنی محبت کرتی ہو نور بانو سے؟ جو جانتے ہیں وہ پوچھتے کیوں ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں، خود سے ہی پوچھ لیں۔ ارجمن کچھ خفا سی ہو گئی۔ چلو نہیں پوچھتے، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور اب اپنی بدگمانی پر بھی غور کر لیں۔ یہ اتنی طویل گفتگو جو ہمارے درمیان ہوئی ہے، اس کا سبب آپ ہی ہیں۔ وضو کر کے نماز کے لیے جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا تھا آپ کو فون کرنے کو۔ اتنے دن سے آپ کا فون نہیں آیا تھا۔ عبدالحق کے لیے تو وہ دوہری خوشخبری تھی۔ ایک طرف نور بانو کا دل کشادہ ہوا تھا، دوسری طرف وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تو اب تک وہ نماز پڑھ چکی ہوگی، میری بات کرا دو اس سے، اس نے کہا۔ جی نہیں، میں نہیں کراؤں گی بات، ارجمن نے شوخ لہجے میں کہا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ عبدالحق ہنسنے لگا۔ تمہارے منہ سے کتنی اوپری اور غیر حقیقی لگ رہی ہے یہ بات کراؤ نا نور بانو سے۔ سوری آغا جی، ممکن نہیں ہے، ارجمن سنجیدہ ہو گئی۔ آپ ہی کہہ کر گئی ہیں کہ نماز کے بعد وہ قرآن پڑھیں گی، اس لیے آج آپ سے ان کی بات نہیں ہو سکے گی، اور ابھی تک تو انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ عبدالحق کو لگا کہ دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ جی آغا جی، الحمدللہ۔ چلو اسے میرا سلام کہہ دینا، میں پھر کسی دن فون کروں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ تو مجھے آتا ہی نہیں۔ میں آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، اب اور زیادہ کروں گی۔ جزاک اللہ ارجی، عبدالحق کے لہجے میں محبت تھی۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ آغا جی، ارجمن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نور بانو کسی سے یہ بات کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ درد اب ہر روز ہوتا تھا۔ دوا اسے وقتی طور پر آرام دیتی تھی، مگر دوا کی دوسری خوراک کا وقت آنے سے پہلے ہی درد پھر جاگ اٹھتا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ وقت سے پہلے دوا ہرگز نہ لی جائے، سو اسے وہ وقت گزارنا ہوتا تھا۔ ہر لمحہ اسے محسوس ہوتا کہ وہ اندر سے کٹ رہی ہے۔ ستم یہ تھا کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر دوا کھانے کے بعد آرام کے وہ دورانیے سکڑنے لگے۔ درد ناقابل برداشت ہوتا تو وہ وقت سے پہلے ہی دوا لے لیتی، اور جب بہت مجبور ہو جاتی تو ڈاکٹر باسط کو بلانا پڑ جاتا۔ ویسے اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر باسط کے چہرے پر ہر بار پہلے سے گہری تشویش ہوتی، اور اس سے آپریشن کے لیے کہتے ہوئے ہر بار ان کے لہجے میں پہلے سے زیادہ اصرار ہوتا۔ آپ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں مسز عبدالحق، وہ کہتے۔ آپ صورتحال کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہی۔ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے، آپ کو فوری طور پر آپریشن کرا لینا چاہیے۔ درد اتنا زیادہ بھی نہیں۔ اہمیت درد کی نہیں، اصل بیماری کی ہے۔ درد تو محض اطلاعی گھنٹی ہے۔ ڈاکٹر باسط نے دوا تبدیل کی، پھر اس کی مقدار بڑھا دی۔ نور بانو اب ذہنی طور پر آپریشن کے لیے تیار تھی۔ صورتحال کی سنگینی کا اسے بھی احساس ہو گیا تھا، مگر ارجمن کی فراغت سے پہلے یہ آپریشن اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ڈر تھا کہ پول کھل جائے گا، جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اس نے بہت سوچا تھا کہ خود ہی اس جھوٹ کو کھول دے، لیکن دل آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس میں نقصان ہی نقصان تھا۔ یہ خدشہ الگ کہ وہ کہیں عبدالحق کو ہی نہ کھو بیٹھے۔ وہ باقاعدگی سے استغفار کرتی، ہر نماز کے بعد گر گڑا کر توبہ کرتی۔ دل سے عملی توبہ کے لیے اصرار ابھرتا تو وہ منہ پھیر لیتی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ ہاں، بعد میں وہ سچ کھول دے گی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ ارجمن کی فراغت تک اس کی بیماری کو روکے رکھے۔ پھر وہ آپریشن بھی کرا لے گی، اور عبدالحق آئے گا تو اسے حقیقت بھی بتا دے گی۔ لیکن درد کے دورانیے بڑھ رہے تھے اور آرام کے دورانیے سکڑ رہے تھے۔ وہ اب ایک ایک دن گن رہی تھی۔
تقریباً ہر روز ہی وہ رشیدہ سے اس بارے میں بات کرتی۔ اب کتنے دن رہ گئے ہیں؟ رشیدہ کی زبان پر جواب تیار ہوتا تھا، کچھ جلدی نہیں ہو سکتا؟ اس پر کس کا اختیار ہے بیگم صاحبہ سوائے اللہ کے؟ اور دیر بھی تو ہو سکتی ہے، وہ گھبرا کر پوچھتی۔ 2-4 دن ادھر ادھر تو ہو ہی جاتے ہیں بیگم صاحبہ۔ ڈاکٹر باسط آخری بار آئے تو جاتے ہوئے بے حد خفا تھے۔ اب خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو تو مجھے نہیں بلوائیے گا، انہوں نے کہا۔ ناراض نہ ہو ڈاکٹر صاحب، بس چند دن۔ میں ناراض نہیں ہوں، ڈاکٹر نے بے رخی سے کہا۔ تو پھر یہ کیوں کہا آپ نے؟ میرے آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، اب آپریشن کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ بس چند دن کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کئی ہفتوں سے کہہ رہی ہیں۔ بہرحال آپ جانیں میں اب آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اور اب واقعی دن تھوڑے ہی رہ گئے تھے۔ عبدالحق کی طرف سے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں وہ 6 ہفتوں کے لیے معذور ہوا تھا۔ یہ عرصہ تقریباً اتنا ہی تھا، گویا عبدالحق کو خوشخبری پہنچے گی تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا ہوگا۔ اس روز اس نے رشیدہ سے پوچھا، اب کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہوئی تو بس 7 دن۔ نور بانو خوش ہو گئی۔ عبدالحق چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ جس روز اس نے ڈیوٹی جوائن کی، ذرا دیر بعد ہی کلکٹر صاحب کا بلاوا آ گیا۔ وہ ان سے ملنے چلا گیا۔ آؤ بیٹھو عبدالحق، اب کیسے ہو؟ کلکٹر صاحب نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے جناب۔ اب تکلیف تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں، الحمدللہ۔ تم بہت خوش نصیب ہو عبدالحق۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بہت بڑا اعزاز ملا ہے تمہیں، کلکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سعودی حکومت نے تمہارے محکمے سے 4 افراد کے نام مانگے ہیں، اور یہ تمام لوگ اس سال سعودی حکومت کے سرکاری مہمانوں کی حیثیت سے حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ وہاں شاہی مہمان کی حیثیت سے قیام کریں گے۔ عبدالحق خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بے شک یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ کلکٹر صاحب نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تم نے جو سعودی شہزادے کے ساتھ تعاون کیا تھا، یہ اس کا صلہ ہے، اور کتنا اچھا صلہ ہے۔ اب ان 4 میں ایک تو تم ہی ہو، دیگر 3 تمہیں منتخب کرنے ہیں، پھر یہ فارم بھر کر بھجوانے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رکے۔ اگر تم اسے دخل در معقولات نہ سمجھو تو میرا ایک مشورہ ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں جناب؟ آپ کا مشورہ تو میرے لیے مشعل راہ ہوگا، حکم کیجیے۔ ایسے لوگ منتخب کرنا جو صاحب استطاعت نہ ہوں، جو اپنے طور پر حج کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں، اس کا تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ جزاک اللہ جناب، عبدالحق نے خوش ہو کر کہا۔ کتنا اچھا اور درست مشورہ دیا ہے آپ نے، اور اب میں سب سے پہلے اسلام آباد فون کر کے شہزادے کا شکریہ ادا کروں گا۔ وہ اب یہاں نہیں ہیں، وطن واپس جا چکے ہیں۔ عبدالحق حیران رہ گیا، اتنی جلدی؟ ہاں، انہیں سعودی کابینہ میں وزارت داخلہ کا قلم دان سونپا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام فارم پر کر کے تصویروں کے ساتھ جلد از جلد مجھے بھجوا دو۔ 3 دن بعد یہ فائل سفارت خانے بھجوانی ہے۔ بہت بہتر جناب۔ عبدالحق واپس آیا تو اس کے جسم میں ہیجان سا بپا تھا۔ کتنی بڑی آرزو پوری ہو رہی تھی اس کی، اور کیسے اعزاز کے ساتھ۔ وہ اور بیت اللہ شریف اور روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ، وہ سرشار ہو گیا۔ جاگتے میں جیسے خواب دیکھنے لگا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جس حیثیت میں اسے اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس میں تو اس کے ہر خواب کو تعبیر مل جائے گی۔ برسوں سے وہ سوچتا تھا کہ اسے یہ سعادت ملتی تو وہ ہر اس جگہ جائے گا جہاں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھے۔ وہ اس پاک ریت کے ہر ذرے کو چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا،
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں گے، اور وہ ادب کا ہر تقاضا پورا کرے گا، اور وہاں پاؤں رکھنے کی جسارت نہیں کرے گا، وہ وہاں ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے بل چلے گا۔ صدیوں سے پھیلی ہوئی وہ ریت جس کا ہر ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش کف پاکی پاک اور مقدس امانت لیے ہوئے ہے، وہ اپنا وجود وہیں قربان کر دے گا اور وہاں سے واپس ہی نہیں آئے گا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر اسے جانے کی سعادت نصیب ہوئی تو وہ وہاں بس مناسک حج ادا کر سکے گا، اس کے علاوہ چند خاص مقامات کی زیارت کر سکے گا، اور بس اس سے زیادہ تو کسی کو بھی نہیں ملتا۔ اور وہ ایسا پیاسا تھا جو قطرے سے تو کیا دریا سے سمندر سے بھی نہ بہلے، وہ تو ساتوں سمندر پی جانا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ چند قطروں سے زیادہ اس کی اوقات نہیں۔ مگر وہ دینے والا کیسا کریم تھا، اس نے اوقات کے مطابق تو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں، وہ تو ہر ایک کو بغیر مانگے ہی اوقات سے سوا دیتا ہے۔ کوئی ایک جام کا طلبگار ہو اور اس کی رحمت جوش میں ہو تو مے خانے کا مے خانہ دے دے۔ ایک وہی تو ہے جس سے اپنی اوقات سے بہت 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 زیادہ بڑھ کر مانگا جا سکتا ہے، اور مل بھی جاتا ہے، اور اسے مل گیا تھا۔ اپنے دفتر کی تنہائی میں بیٹھے عبدالحق کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ جس اعزاز کے ساتھ اسے اذن باریابی عطا کیا گیا تھا، اس میں سب کچھ ممکن تھا۔ اس کے ہر خواب کو تعبیر مل جانی تھی، وہ ہر جگہ جا سکتا تھا، سرکاری مہمان، شاہی مہمان، بادشاہوں کے بادشاہ کا مہمان۔ دیر تک وہ سن بیٹھا رہا۔ فائل اس کے سامنے رکھی تھی، ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بجتی تو شاید وہ اس کیفیت سے نکل ہی نہ پاتا۔ فون پر بات کرنے کے بعد اس نے فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فائل کھولی تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف خواب کی تعبیر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ بھاری ذمہ داری۔ اسے 3 افراد کا انتخاب بھی کرنا ہے، ایسے افراد کا جو اس اعزاز کے مستحق ہوں۔ اس نے اپنے پی اے کو طلب کیا۔ یس سر، اکاؤنٹس میں کام کرنے والے تمام سٹاف کی پرسنل فائلیں درکار ہیں مجھے۔ بہت بہتر سر، یہ ارجنٹ ہے۔ یس سر، پی اے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد تمام فائلیں اس کی میز پر تھیں۔ وہ ہر کام بھول کر ان کی چھان بین میں مصروف ہو گیا۔ اپنے تقریباً تمام سٹاف کو وہ جانتا تھا، فائلوں کا اہتمام اس لیے کیا کہ ذہن سے کوئی نام محو نہ ہو جائے، اس سے بے انصافی سرزد نہ ہو جائے۔ جو کھلے راشی تھے انہیں تو اس نے فوراً ہی ایک طرف کر دیا، پھر کچھ لوگ مشتبہ تھے، انہیں بھی اس نے اپنی فہرست سے خارج کر دیا۔ یہ امر بھی اسے بہت حوصلہ افزا معلوم ہوا کہ 113 میں سے 11 افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتے۔ اب مرحلہ سخت تھا۔ ان 11 افراد میں سے اسے 3 کو منتخب کرنا تھا۔ یہ خیال رکھنا بھی ضروری تھا کہ فیصلہ وہ اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہ کرے۔ ان میں سے ہر شخص کو ڈراپ کرنا اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ شام تک اس نے اس کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ اس حد تک وہ کامیاب ہو گیا کہ فہرست میں سے صرف 4 نام رہ گئے، لیکن اب اس کے سامنے جو مرحلہ تھا وہ بہت دشوار تھا۔ یہ 4 افراد ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کا نام قلم زد کرنے میں اسے زیادتی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس فہرست میں سے کسی کو نکالنا کیسے ممکن ہے؟ یہ فیصلہ آج ہی ہو جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ اگلے دن فارم بھروا لیے جائیں اور اس سے اگلے دن فائل مکمل کر کے کلیکٹر صاحب کو دے دی جائے۔ لیکن ایک نام کو قلم زد کرنے کے اس مرحلے سے کیسے گزرا جائے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ حمیدہ کی کمزوری بڑی حد تک رفع ہو چکی تھی۔ اب وہ سہارے کے بغیر باتھ روم چلی جاتی تھی، البتہ واپس آتے آتے وہ ہانپ جاتی تھی، اور خاصی دیر تک اسے آرام کرنا پڑتا تھا۔
اس عرصے میں وہ عبدالحق کو بہت یاد کرتی رہی تھی، بہت کمی محسوس ہوتی تھی اس کی۔ کبھی اسے خیال آتا کہ یہ سب اس کی اپنی وجہ سے ہے، اس کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اس نے عبدالحق کو ایبٹ آباد جانے کا حکم دیا۔ عبدالحق اس کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا اور اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی، سو عبدالحق کو حادثہ پیش آ گیا۔ یوں وہ اس کے حکم کی تعمیل سے بچ گیا اور اسے اس کی سزا ایسے ملی کہ ہر ہفتے عبدالحق کے آنے سے جو خوشی اور راحت اسے ملتی تھی وہ اس سے محروم ہو گئی۔ اسے پھر بابا کی بات یاد آئی، جب تک اللہ پردہ رکھ رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس نے تو کوشش کر کے نتیجہ بھی دیکھ لیا تھا۔ اب تو یہی امید تھی کہ جھوٹ کو ہار جانا چاہیے، فتح سچ کی ہی ہوگی، اور یہ امید نہیں تھی، یقین تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ خوشخبری کا وقت تو تقریباً آ پہنچا ہے۔ اس کے وجود میں خوشی ہیجان بن کر دوڑنے لگی۔ ارے واقعی مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا، اب تو کسی دن بھی۔ اس نے رابعہ کو پکارا اور پکارتی ہی چلی گئی۔ رابعہ دوسرے کمرے میں تھی۔ وہ یہ پکار سن کر گھبرا گئی۔ اماں نے کبھی ایسے پکارا نہیں تھا۔ وہ تو ایک آواز دے کر چپ ہو جاتی تھیں، پھر ضرورت پڑے تو دوسری آواز۔ وہ گھبرا کر اس کے کمرے میں آئی۔ کیا بات ہے اماں، خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہی خیر ہے، مجھے عبدالحق سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت۔ مجھے تو آتا نہیں اماں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں ابھی ساجد کو بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ حمیدہ تو ایسی بے صبری ہو رہی تھی کہ ایک پل بھی گھنٹہ بھر کا لگ رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی پہلو بدلتی رہی۔ کوئی 5 منٹ بعد ساجد کمرے میں آیا تو وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ کہاں رہ گیا تھا رے تو؟ وہ اس پر برس پڑی۔ پڑھ رہا تھا دادی، جلدی سے نمبر ملا اپنے چاچا کا۔ ساجد نے نمبر ملایا۔ 3-4 گھنٹیوں کے بعد فون عبدالحق نے ہی اٹھایا۔ ساجد نے اسے سلام کیا۔ کیسے ہو ساجد؟ عبدالحق نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ امتحان کی تیاری ہو رہی ہے چاچا۔ میری بات کرانا، تو خود ہی شروع ہو گیا، حمیدہ نے اسے ڈانٹا۔ دادی سے بات کریں چاچا، ساجد نے جلدی سے کہا اور ریسیور حمیدہ کی طرف بڑھا دیا۔ ریسیور ہاتھ میں آتے ہی حمیدہ پرسکون ہو گئی، سارا اضطراب ختم ہو گیا۔ تو اب کیسا ہے پتر؟ اس نے پوچھا۔ اسے اچانک اس حادثے کا یاد آ گیا تھا۔ تکلیف تو نہیں ہے زیادہ؟ نہیں اماں، اللہ کا شکر ہے اب میں چل پھر سکتا ہوں، آج تو میں دفتر بھی گیا تھا۔ حمیدہ اسے فوری طور پر ایبٹ آباد جانے کا حکم دینا چاہتی تھی، مگر فوراً ہی اسے پچھلے حکم کے نتائج کا خیال آ گیا۔ اس نے اس حکم کو اپنی نوکے زباں پر روک لیا۔ اور تم کیسی ہو اماں؟ اب تو بہت بہتر ہوں، چل پھر بھی لیتی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ میں تیری بہت کمی محسوس کرتی ہوں پتر، بہت یاد کرتی ہوں تجھے۔ عادت ہو گئی تھی نا تیرے آنے کی۔ اس ہفتے انشاءاللہ آؤں گا تمہارے پاس۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں کہ میرے پاس آنے کی بجائے اسے ایبٹ آباد جانا ہوگا۔ عجیب بے وقوف لڑکا ہے، حمیدہ نے جھنجھلا کر سوچا، پھر بولی، تو ایبٹ آباد فون کر کے خیریت تو معلوم کر لے پتر۔ ٹھیک ہے اماں، ابھی کر لوں گا فون۔ میرے حساب سے تو اب تجھے خوشخبری ہی ملے گی۔ انشاءاللہ اماں، بس دعا کرو سب کچھ خیر و عافیت سے ہو۔ اس دعا کے سوا اور کرتی کیا ہوں میں؟ حمیدہ نے کہا۔ بس 2 ہی تمنا ہے میری، ایک تیرے پتر کو گود میں لے لوں اور اس کے بعد تیرے ساتھ حج پر چلی جاؤں۔ ایک تو ہی تو ہے جس کے ساتھ میں جا سکتی ہوں۔ انشاءاللہ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی اماں، اللہ تمہیں بہت لمبی عمر دے گا، اور تم انشاءاللہ خواہشیں کرتی رہو گی اور اللہ پوری کرتا رہے گا۔ خوش رہ پتر، تو فون ضرور کر لینا، پھر مجھے بھی بتا دینا۔ ضرور اماں، خدا حافظ۔ خدا حافظ پتر۔ حمیدہ نے ریسیور ساجد کی طرف بڑھا دیا۔ ساجد نے ریسیور کان سے لگا لیا، رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ حمیدہ بستر پر دراز ہو گئی، اس کے دل میں اور ہونٹوں پر دعائیں تھیں۔
نور بانو کا دل اب گھبرا رہا تھا، درد اب ایک طرح سے معمول بنتا جا رہا تھا۔ اس کا حوصلہ جواب دینے لگا تھا، برداشت اب جیسے اس کے جسم کو چاٹ رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے رشیدہ سے بات کی، تمہارا اندازہ تو درست ثابت نہیں ہوا۔ اس کا انداز الزام دینے والا تھا۔ اندازہ تو اندازہ ہی ہوتا ہے بیگم صاحب، ہوتا سب کچھ اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر ہے۔ پھر تم نے کہا تھا کہ تم بڑی تجربہ کار ہو، 2-4 دن ادھر یا ادھر ہو جانا معمولی بات ہے بیگم صاحب، رشیدہ نے عاجزی سے کہا۔ میری جان پر بنی ہوئی ہے، نور بانو نے چڑچڑے پن سے کہا۔ پھر بولی، ارجمن کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہیں۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ نور بانو کو یقین تھا کہ یہ عبدالحق کا فون ہے۔ اس نے رشیدہ سے کہا، تم ارجمن کے پاس جاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹنا اس کے پاس سے۔ کون جانے آج ہی۔ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ جی بیگم صاحبہ، رشیدہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ارجمن کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ نور بانو دوسرے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نور بانو نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف عبدالحق ہی تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے نور؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں تو خوشخبری کا انتظار کر رہا تھا، اب تک تو آ جانی چاہیے تھی۔ نور بانو کے لیے عبدالحق سے یہ بات سننا باعث تشویش تھا۔ اس نے اس کی بات کو غیر مؤثر بنانے کے لیے جارحانہ انداز میں کہا، ارے یہ آپ عورتوں کا حساب کب سے رکھنے لگے؟ یہ تجربہ کہاں سے مل گیا آپ کو؟ عبدالحق کچھ کھسیا گیا۔ نہیں بھائی، میں کیا جانوں یہ سب۔ تو پھر؟ نور بانو کی تشویش اور بڑھ گئی۔ ابھی اماں سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھیں۔ اماں کو کیا پتا، پھر ان کی تو طبیعت خراب ہے، ابھی تو کچھ دن ہیں، نور بانو نے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے صحیح بات بتا دی تو عجیب نہیں کہ عبدالحق سب کچھ بھول کر دوڑا چلا آئے، عین وقت پر گڑبڑ ہو جائے۔ ویسے سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ مجھے تمہاری طرف سے بڑی فکر ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں اسے پریشانی محسوس ہوئی۔ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اس طرف سے؟ اچانک درد کی ایک تن لہر اٹھی، اس کی آواز بدل گئی۔ بے فکر رہیں، اس نے بات پوری کی، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا؟ عبدالحق سچ مچ پریشان ہو گیا۔ مجھے تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ کچھ بھی نہیں، وہم ہے آپ کا، نور بانو نے اسے تسلی دی۔ درد اب موج در موج ہو گیا تھا، وہ آواز پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا کیا حال ہے؟ ہڈی جڑ گئی آپ کی؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آج سے دفتر جانا شروع کیا ہے میں نے۔ تو یہاں بھی آ سکتے ہیں، نور بانو نے دل میں سوچا۔ درد اب شدت پکڑ رہا تھا۔ اب میں آپ کو خود ہی خوشخبری سناؤں گی، اس نے دانتوں سے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ اب فون مت کیجیے گا، مجھے تمہاری آواز نارمل نہیں لگ رہی ہے، لرز رہی ہے تمہاری آواز، طبیعت خراب ہو رہی ہے نا تمہاری؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایسے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اب میں بات نہیں کر سکتی۔ اچھا ارجمن سے بات کرا دو، عبدالحق کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ سو گئی ہے۔ اتنی جلدی؟ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور وہ سو رہی ہے؟ عبدالحق نے غصے سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، طبیعت اس کی خراب ہے۔ اب درد کی وجہ سے بات کرنا نور بانو کے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ایک لفظ کہے بغیر ریسیور رکھ دیتی، لیکن یوں عبدالحق کی پریشانی بڑھ جاتی اور اس کے یہاں چلے آنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا۔ اس امکان کے مقابلے میں تو مر جانا اس کے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ اسے کیا ہوا؟ پیٹ میں بہت شدید درد اٹھا تھا اس کے، نڈھال ہو گئی تھی۔ نور بانو نے اپنی کیفیت بیان کر دی۔ آرام آیا تو سو گئی۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ آپ تو بس پریشان ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، نور بانو نے چڑ کر کہا۔ اچھا اب میں فون رکھ رہی ہوں، خدا حافظ۔ ریسیور رکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ درد کی برداشت کرنے کی کوشش میں اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو اس بری طرح چبایا ہے کہ وہ لہو لہان ہو گیا ہے۔ اس بار درد کی ایسی لہر اٹھی کہ ضبط ممکن ہی نہیں رہا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ اب ضبط کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔
اس کے حلق سے ایسی خوفناک چیخ نکلی جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ عبدالحق نور بانو کی گفتگو سے غیر مطمئن تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ دل تو اس کا یہی چاہا کہ ابھی اٹھے اور ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو جائے، لیکن یہ سوچ کر رہ گیا کہ جہاں اتنے مہینے گزار لیے، ایک ہفتہ اور سہی۔ دل بہرحال پریشان ہو گیا تھا۔ نور بانو کا معاملہ تو سمجھ میں آنے والا تھا، اس کی کیفیت تو فطری تھی، لیکن ارجمند کی طرف سے وہ زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے پیٹ میں درد، اس کے معاملے میں ضمیر پہلے ہی بوجھل تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے معاف کرنے کا کہہ دیا، اللہ کو گواہ بنا کر، تو یہ اس کا ظرف، مگر اسے تو اس کا احساس کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ تو ہوا نا کہ اس نے ماں کے حکم کی تعمیل کر دی، اب وہ دعا ہی کر سکتا تھا۔ دل کی پریشانی کا اس کے پاس ایک ہی علاج تھا اور وہ ہمیشہ کارگر ہوتا تھا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور قرآن پڑھنے بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ قرآن پڑھنے کے بعد اس نے نور بانو اور ارجمند کے لیے صحت اور عافیت کی دعا کی۔ پھر وہ اٹھا تو پرسکون تھا، دل کو قرار آ گیا تھا۔ اس کی نظر فائل پر پڑی جو وہ دفتر سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر یاد آیا کہ بڑی ذمہ داری اور انصاف کے ساتھ اسے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کیے بغیر اسے نیند نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے فائل کھولی، اوپر ہی وہ کاغذ رکھا تھا جس پر اس نے 4 نام لکھے تھے اور اوپر 3 کا ہندسہ بنایا تھا۔ وہ ذہن کو اس مسئلے پر مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نظر فائل میں لگے لیٹر پر پڑی، وہاں اسے 4 کا ہندسہ نظر آیا۔ تو پھر میں نے یہ 3 کا ہندسہ کیوں بنایا؟ اس نے سوچا۔ سعودی عرب سے تو 4 افراد کا بلاوا آیا ہے، اور یہ جو نام میں نے منتخب کر کے اس کاغذ پر لکھے ہیں یہ بھی 4 ہی ہیں۔ چند لمحے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکا، پھر اسے اچانک خیال آیا، ارے میں خود بھی تو ہوں۔ اب ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو اصل صورتحال یہ ہے کہ 4 افراد کو مدعو کیا گیا ہے اور امیدوار 5 ہیں، تو پہلے اس معاملے کو درست کر لیا جائے۔ اس نے 4 ناموں کے آگے اپنا نام بھی لکھ دیا اور اوپر لکھے 3 کے ہندسے کو کاٹ کر 4 کا ہندسہ لکھ دیا۔ اب ان 5 میں سے 4 افراد کو سعودی حکومت کے مہمان کی حیثیت سے حج پر جانا تھا۔ یہ بڑی سعادت ہے، اور ان میں سے ایک کا نام قلم زد ہونا ہے، اور اس کا مطلب ایک عظیم سعادت سے محرومی ہے۔ اتنی بڑی محرومی، اور فیصلہ اسے کرنا ہے۔ ابھی تک اس بات کی معاونیت اس کے شعور تک نہیں پہنچی تھی، لیکن اپنے ہاتھ سے لکھا اپنا نام دیکھ کر بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے یہاں اپنا نام کیوں لکھا ہے؟ اس کے اندر احتجاج ابھرا۔ میں تو اس عنایت کا مرکز اور سبب ہوں۔ خبردار، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے دل نے اسے ڈپٹا۔ تمہاری حیثیت اس معاملے میں منصف کی ہے۔ کسی کو اتنی بڑی سعادت سے محروم کر دینا کوئی آسان اور معمولی بات نہیں۔ یہ تنتنا، یہ غرور کیسا؟ کیا تمہیں اللہ نے بتایا کہ اس عنایت کا مرکز اور سبب تم ہی ہو؟ وہ دل کا آدمی تھا۔ دل کی ایک ڈانٹ نے اسے دہلا دیا۔ کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم ان 4 سے بہتر ہو؟ دل نے چیلنج کیا۔ انصاف بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ منصف کا ایک غلط فیصلہ اسے جہنم رسید کرا سکتا ہے۔ اس پر تھر تھری چڑھ گئی۔ اس نے عاجزی سے سر جھکا لیا۔ پھر میں کیا کروں؟ میں خود کو اس ذمہ داری کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں یہ فیصلہ کلکٹر صاحب پر نہ چھوڑ دوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دل نے طنز کیا۔ جانتے ہو کہ وہ سب سے پہلے تمہیں ہی منتخب کریں گے، تمہیں سعادت بھی مل جائے گی اور ذمہ داری کلکٹر صاحب پر ہوگی۔ بھول رہے ہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے ساتھ چالاکی ممکن نہیں۔ میں نے تو ایسا نہیں سوچا۔ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اپنے باطن کے نہاں خانوں کو کون جانتا ہے؟ ہاں، جس نے پیدا کیا اسے سب معلوم ہے، وہی تو سب جانتا ہے۔ اب کہ وہ ڈھیر ہو گیا تو ٹھیک ہے، میں اپنا نام قلم زد کر دیتا ہوں۔ نہیں، تولے بغیر یہ بھی مناسب نہیں۔ میزان پر رکھو سب کو، دل نے حکم لگایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ تو بہت مشکل ہے، وہ بڑبڑایا۔ پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل تو نہیں۔
اس نے حواس مجتمع کیے اور دل کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ رہنمائی کس سمت سے ہوگی۔ اس نے ابتدا سے یاد کرنے کی کوشش کی، شاید کہیں سے اشارہ مل جائے۔ کلکٹر صاحب نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، اب ان 4 میں ایک تو تم ہی ہو۔ دل نے سچ کہا تھا۔ اس نے سوچا کلکٹر صاحب پر چھوڑ دوں تو وہ سب سے پہلے مجھے ہی منتخب کریں گے، چاہے میں سب سے کم مستحق ہوں۔ پھر اسے یاد آیا کلکٹر صاحب نے اسے ایک مشورہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایسے لوگ منتخب کرنا جو صاحب استطاعت نہ ہوں، اپنے طور پر حج کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں، اس کا تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ اور اسے وہ مشورہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے اس پر عمل بھی کیا تھا۔ رشوت لینے والے صاحب استطاعت تھے، انہیں اس نے امیدواروں کی فہرست سے باہر نکال دیا تھا۔ جو لوگ بچے وہ تھے جو عقل حلال کے قائل تھے، اور وہ صرف 11 افراد تھے۔ ان 11 افراد میں بھی 2 ایسے تھے جو صاحب استطاعت تھے، زمیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، زرعی زمینیں تھیں ان کے پاس۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں ملازمت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے امیدواروں کی فہرست میں سے ان کے نام بھی کاٹ دیے۔ باقی بچے 9 افراد میں 3 ایسے تھے جو باعمل نہیں تھے، مطلب یہ کہ وہ نماز سے پوری طرح دور تھے۔ اس نے ان کے نام بھی کاٹ دیے۔ پھر اس کے بعد 2 افراد ایسے تھے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے تھے، اور آخر میں جو 4 افراد بچے ان کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے ان میں سے 3 کو منتخب کرنا تھا۔ اب اسے خیال آیا کہ کلکٹر صاحب سے چوک ہو گئی۔ انہوں نے اسے یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ خود بخود منتخب ہو گیا ہے، لیکن نہیں، یہ چوک تو خود اس سے ہوئی۔ تو اصل صورتحال یہ تھی کہ 114 افراد میں سے 11 کو منتخب کرنا تھا۔ ان میں 102 رشوت لینے والے تھے، باقی 12 بچے، ان میں سے 2 صاحب استطاعت۔ اسے اچانک جھٹکا سا لگا، وہ خود بھی تو صاحب استطاعت ہے۔ اس فہرست میں اس کے نام کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں۔ نماز کے مرحلے تک تو بات پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ اس فہرست میں صاحب استطاعت افراد 2 نہیں 3 تھے۔ اس نے اپنا نام کاٹ دیا۔ اب بچے 9، ان میں 5 وقتہ نمازی صرف 4 تھے، اور 4 ہی افراد کو حج پر جانا تھا۔ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس نے 4 نام لکھ دیے، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وہ اندر سے ڈھیر ہو گیا۔ ذہن میں خیال ابھر رہے تھے، یہ اتنی بڑی سعادت، کیا یہ مجھے نہیں مل سکے گی؟ کیا میں حج پر نہیں جا سکوں گا؟ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ میں اس سعادت کا حقدار نہیں ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بھی مجھے ہی کرنا تھا، اور انصاف سے کرنا تھا۔ تو انصاف یہی ہے۔ اس لمحے اسے اپنی دولت بہت بری لگی، بلکہ اسے اس سے نفرت کا احساس ہوا۔ یہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے حج کرنے کی سعادت بہت بڑی تھی، یہ اس کے لیے تھی، لیکن اس کی دولت نے اسے اس سعادت سے محروم کر دیا تھا۔ وہ شوق میں تھا، وہ افسوس میں گھرا ہوا تھا، بس ایک ہی خیال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، کیا میں حج پر نہیں جا سکوں گا؟ پھر اچانک اس کے اندر روشنی سی پھوٹی، کیوں نہیں؟ اس کے اندر سے کسی نے کہا، صاحب استطاعت ہو تو حج بھی کر سکتے ہو، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ البتہ ان 4 میں سے جو محروم ہوگا وہ شاید کبھی حج نہیں کر سکے گا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گیا، البتہ ہلکی سی خلش اب بھی تھی۔ پھر اچانک اسے حمیدہ کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، ایک تو ہی تو ہے پتر جس کے ساتھ میں حج پر جا سکتی ہوں۔ اس نے سوچا اشارہ تو پہلے ہی مل گیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکا۔ رہنمائی تو کر دی گئی تھی، واقعی اسے تو اماں کے بغیر حج پر جانے کا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، وہ اماں بلکہ نور بانو اور ارجمند کو بھی ساتھ لے کر حج پر جائے گا۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اس نے وہ 4 نام فائنل کر دیے۔ رشیدہ تو جاگ ہی رہی تھی۔ نور بانو کی لرزہ خیز چیخ نے سوتی ہوئی ارجمند کو بھی جگا دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا، مگر اگلے ہی لمحے کرب میں ڈوبی ہوئی نور بانو کی دوسری چیخ ابھری تو وہ تڑپ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو آپ ہی کی چیخ ہے، دیکھو تو۔
اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ رشیدہ جو اس وقت تک سن سی بیٹھی تھی اچانک حرکت میں آ گئی۔ اس نے ارجمن کو روک دیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، جھٹکے سے اٹھنا یا بیٹھنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پہلا معاملہ ہے۔ مگر آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتی ہوں۔ رشیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے نور بانو کی تیسری چیخ سنائی دی۔ رشیدہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ارجمن کا بس چلتا تو وہ اڑ کر دوسرے کمرے میں پہنچ جاتی جہاں نور بانو درد سے تڑپ رہی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ رشیدہ کی نصیحت بے معنی ہے نہ غیر اہم۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی۔ اسے نور بانو کی فکر بھی تھی اور یہ خیال بھی کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ کھڑی ہوئی اور اس نے دروازے کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ اسی لمحے ایک طرف تو اسے اپنے جسم کا تمام خون اچھل کر سر کی طرف جھپٹتا محسوس ہوا اور دوسری طرف پیٹ میں جیسے کسی نے ٹھوکر ماری۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی اور فرش پر گر گئی۔ اسے اپنے سر میں اندھیرا سا پھیلتا محسوس ہوا۔ پھر وہ اندھیرا اس کی آنکھوں میں اترنے لگا۔ وہ کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھی مگر اس کے ذہن میں ایک واضح خیال تھا، آپی تکلیف میں ہیں اور مجھے ان تک پہنچنا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس سے اٹھا نہیں گیا۔ وہ فرش پر گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال ہو گئی لیکن وہ رکی نہیں۔ اسی دوران نور بانو کی چیخیں تواتر سے سنائی دیتی رہیں۔ اب وہ راہداری میں تھی، دوسرا دروازہ زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ رکی اور دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ سانس پھول گئی تھی۔ وہ سانس درست کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا بایاں ہاتھ فرش پر اس طرف رکھا تھا جس طرف سے وہ گھسیٹتی ہوئی آئی تھی۔ اس ہاتھ پر اسے چپچپے سے لمس کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھا، وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ یہ خون کہاں سے آ گیا؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ راہداری میں روشنی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور دہل گئی جہاں سے وہ گھسٹ کر آ رہی تھی۔ وہاں سے یہاں تک خون کی چوڑی لکیر تھی۔ اسے چکر سے آ گئے، دل ڈوبنے لگا، لیکن یہ خیال بہت مستحکم تھا کہ آپی کی طبیعت بہت خراب ہے اور اسے ان تک پہنچنا ہے۔ وہ دیوار سے ٹکے ٹکے دوسرے دروازے کی طرف کھسکنے لگی۔ قوت ارادی کے سوا اس وقت اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر قوت ارادی بھی جواب دے گئی۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں پکارا، آپی، آپی! پھر اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ رشیدہ نور بانو کے کمرے میں پہنچی تو اسے صوفے پر تڑپتا پایا۔ عابیہ اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی اور نور بانو کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور بانو ایک بار پھر درد کی شدت سے چلائی، لیکن رشیدہ کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہو گئی۔ میری دوا دو، اس نے ٹوٹے بکھرے لہجے میں رشیدہ سے کہا۔ رشیدہ نے عابیہ سے کہا، جلدی سے پانی لے کر آ۔ پھر وہ بیڈ کے سرہانے رکھی دوا کی طرف لپکی۔ وہاں سے دوا لے کر وہ نور بانو کی طرف آئی۔ اتنی دیر میں عابیہ پانی لے آئی تھی۔ رشیدہ نے گولی نکال کر نور بانو کے منہ میں رکھی، پھر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ نور بانو نے پانی کی مدد سے گولی حلق سے اتار لی۔ رشیدہ اس کے ہاتھ سہلا رہی تھی۔ ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان نہ ہوں۔ نور بانو کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ دوا لینے کے 2 منٹ کے اندر اندر درد کم ہو جاتا تھا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ درد کی لہر اٹھی تو وہ پھر چلائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ دبا لیا تھا۔ کچھ آرام آیا؟ رشیدہ نے پوچھا۔ ذرا بھی نہیں۔ ڈاکٹر باسط کو بلاؤ فوراً۔ وہ تو کہہ کر گئے تھے کہ اب نہیں بلانا، ہرگز نہیں آؤں گا۔ اچھا مجھے ایک اور گولی دو، نور بانو نے کہا اور پھر اس کی چیخ نکلی، ابھی تو لی ہے آپ نے گولی؟ کچھ نہیں ہوا اس سے، دوسری دو، ڈاکٹر صاحب نے بہت سختی سے منع کیا تھا۔ بحث مت کر رشیدہ۔ رشیدہ نے دوسری گولی دی اور عابیہ کو پانی دینے کا اشارہ کرتے ہوئے فون کی طرف جھپٹی۔ نور بانو نے دوسری گولی حلق سے اتاری۔ 2 منٹ کے بعد درد میں کمی کا احساس ہوا۔ اس کے باوجود درد خوف زدہ کر دینے کی حد تک شدید تھا۔ وہ دل میں دعا کرتی رہی کہ ڈاکٹر باسط آنے پر رضامند ہو جائیں۔ رشیدہ فون پر بات کر کے اس کے پاس آئی تو مایوسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کیا ہوا، آ رہے ہیں وہ؟ نور بانو نے بے تابی سے پوچھا، حالانکہ جواب رشیدہ کے چہرے پر لکھا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر ہسپتال جانا ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ۔ رشیدہ کہتے کہتے رک گئی۔
نور بانو کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اسی لمحے باہر سے گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی، آپی آپی! ارے یہ تو ارجی کی آواز ہے، نور بانو نے گھبرا کر کہا۔ تم تو کہہ رہی تھیں کہ وہ سو رہی ہے۔ جی لیکن آپ کی چیخ سن کر وہ اٹھ گئی تھیں۔ جلدی سے دیکھو، آواز تو قریب سے آئی ہے، نور بانو نے کہا اور صوفے پر ڈھہ گئی۔ رشیدہ دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے سے نکلتے ہی اسے کچھ فاصلے پر ارجمن گری ہوئی نظر آئی۔ اس کے کمرے کے دروازے سے خون کی لکیر بہت واضح تھی۔ ایک نظر میں اس نے سب دیکھ لیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی لفظ گونجا، ایمرجنسی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اپنی تجربہ کاری کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہاں ایک نہیں دوہری ایمرجنسی تھی۔ ارجمن کے بارے میں تو اسے پورا یقین تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، اور نور بانو کے بارے میں ڈاکٹر باسط نے یہی بات کہی تھی، گویا وہ دونوں ہی خطرے میں تھیں۔ اس نے جھک کر دیکھا، ارجمن بے ہوش تھی اور خون جاری تھا۔ رشیدہ اپنے کام میں ماہر تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ کیس گھر پر نہیں نپٹایا جا سکتا۔ ارجمن کو ہسپتال لے جانا ہوگا، اور وہ بھی فوری طور پر۔ ہر لمحہ قیمتی ہے، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے عابیہ کو پکارا۔ عابیہ آئی تو اس نے کہا، جا کر نوریز کو بول کے گاڑی نکالے، بی بی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہسپتال جانا ہے۔ عابیہ اس کی ہدایت کی تعمیل کے لیے دوڑی۔ اسی لمحے نور بانو لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی۔ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا ہوا رشیدہ؟ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے بیگم صاحب، انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جانا ہوگا۔ نور بانو درد کی شدت سے دوہری ہو گئی۔ ارجمن کو اس حال میں دیکھ کر جو گھبراہٹ ہوئی تھی، شاید اس نے درد کے احساس کو اور بڑھا دیا تھا۔ تم تو کہہ رہی تھیں کہ تم بڑی ماہر دائی ہو، اس نے ٹوٹی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ جب خون جاری ہو جائے تو کیس دائی کا نہیں رہتا بیگم صاحب، انہیں خون کی ضرورت ہوگی جو یہاں نہیں دیا جا سکتا۔ ایسا ہوا کیوں؟ خون کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بیگم صاحب، یہ اور بچہ دونوں خطرے میں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا ہسپتال جانا بھی ضروری ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، مگر بی بی صاحب کے لیے تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ تو پھر اتنی دیر میں عابیہ آ گئی۔ گاڑی تیار ہے اماں، مگر ارجمن کا رجسٹریشن تو نہیں ہے ہسپتال میں۔ وہ میں سنبھال لوں گی بیگم صاحب۔ کیسے؟ اب نور بانو کے لیے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں کہہ دوں گی کہ یہ 2 دن پہلے ہی مانسہرہ سے آئی تھیں کہ یہاں طبیعت بگڑ گئی، رشیدہ نے کہا اور عابیہ کی طرف مڑی۔ چل عابیہ، بی بی صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں پہنچانا ہے۔ اور میرا کیا ہوگا؟ نور بانو نے گھبرا کر کہا۔ یہ تو ہے بیگم صاحب، کیا کریں؟ رشیدہ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ دونوں کو ایک ساتھ تو لے جا نہیں سکتے، اور بی بی صاحبہ کے ساتھ میرا جانا ضروری ہے۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ نور بانو کو ایسے میں بھی رازداری کا خیال آ گیا۔ ارجمن کو نوریز کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ سمجھ نہیں رہی بیگم صاحبہ، رشیدہ کا لہجہ تیز اور سخت ہو گیا۔ 1 منٹ کی دیر بھی بی بی صاحبہ اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو جائے گی، بلکہ اب بھی خدا نہ خواستہ۔ نور بانو نے سوچا، ان دونوں کو کچھ ہو گیا تو رازداری تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسی نے بے بسی سے کہا۔ رشیدہ اس دوران فیصلہ کر چکی تھی، میں نوریز کے ساتھ بی بی صاحبہ کو لے جاتی ہوں، اور عابیہ، وہ عابیہ کی طرف مڑی، بی بی صاحبہ کو گاڑی میں پہنچانے کے بعد تو گاڑی کرنا اور بیگم صاحبہ کو CMH لے جانا۔ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ عابیہ نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اسے کیا معلوم ہسپتال کا؟ نور بانو نے گھبرا کر کہا۔ سب معلوم ہے، ویسے بھی جانا تو ایمرجنسی میں ہی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نور بانو وہیں دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ درد اسے اپنے پیٹ میں بہت تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ رشیدہ موٹی چادر لے آئی۔ اس نے عابیہ کے ساتھ مل کر ارجمن کو چادر میں لپیٹا، پھر وہ اسے اٹھا کر باہر لے گئیں، جہاں نوریز نے گاڑی دروازے کے ساتھ لا کھڑی کر دی تھی۔ انہوں نے بے ہوش ارجمن کو پچھلی نشست پر لٹایا، خود رشیدہ بھی ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ارجمن کا سر اس نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ میری بات سمجھ گئی ہے نا عابیہ؟ رشیدہ نے بیٹی سے کہا، اور ہاں، بیگم صاحب سے کہنا کہ اپنی فائل اور تمام چیزیں ضرور لے جائیں۔ بس تو انہیں لے کر ہسپتال پہنچ، میں وہاں موجود ملوں گی۔ عابیہ پلٹ کر گھر میں گئی۔ نوریز یہ گفتگو سن کر گھبرا گیا تھا۔
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بی بی صاحب کو کیا ہوا؟ اور کیا بیگم صاحبہ کی طبیعت بھی خراب ہے؟ تم گاڑی چلاؤ، وقت بہت قیمتی ہے، رشیدہ نے چڑ کر کہا۔ نوریز نے گاڑی باہر نکال لی۔ رشیدہ دل ہی دل میں ارجمند کے لیے دعا کرتی رہی۔ جریان خون اتنا تیز تھا کہ خون کوئی چادر سے بھی رسنے لگا۔ یہ مقام شکر تھا کہ ہسپتال تک ڈرائیو 5 منٹ کی بھی نہیں تھی۔ ہسپتال پہنچ کر رشیدہ نیچے اتری اور اس نے اسٹریچر کے لیے اشارہ کیا۔ نوریز بھی اتر آیا لیکن رشیدہ نے اسے روک دیا۔ یہ میں سنبھال لوں گی، اس نے کہا۔ تم یہاں بیگم صاحبہ کا انتظار کرو، عابیہ بچی ہے، وہ آ جائیں تو انہیں ایمرجنسی میں لے جانا۔ نوریز اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ رشیدہ اسٹریچر کے ساتھ ہسپتال کی طرف لپکی۔ زچہ وارڈ لے چلو، اس نے اسٹریچر دھکیلنے والے سے کہا۔ گاڑی کے پاس کھڑے نوریز نے گاڑی کی پچھلی نشست کو دیکھا تو وہاں خون نظر آیا۔ وہ دہل گیا۔ یا اللہ، خیر کرنا، یہ کیا ہو گیا بی بی صاحب کو اور بیگم صاحبہ بھی؟ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ اس نے ڈیش بورڈ میں پڑا کپڑا نکالا اور پچھلی سیٹ صاف کرنے لگا۔ نور بانو مشکل سے 5 منٹ اکیلی رہی ہوگی، لیکن اسے وہ بہت طویل عرصہ لگا اور اسے ڈر لگا کہ پردیس میں اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی ہے، لیکن پھر درد نے ہر خوف کو مٹا ڈالا۔ کوشش کے باوجود وہ اس درد سے نظریں نہیں چرا سکی۔ ایسا لگتا تھا وہ اپنے اندر، اپنے وجود میں دیکھ سکتی ہے۔ وہ درد نہیں، آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا تھا، بہت بڑا گولا، اور وہ دل کی طرف دھڑک رہا تھا۔ ٹیس تو اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ تھا، اور درد سے قطع نظر سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ یقین تھا کہ وہ گولا در حقیقت ایک بہتا بڑا پٹاخہ ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے، اور وہ پھٹے گا تو اس کے پورے جسم کے اندر آگ لگ جائے گی جو بجھائی بھی نہیں جا سکے گی۔ وہ جھٹکنے کی کوشش کے باوجود ان خوفناک سوچوں کو ذہن سے نہیں جھٹک سکی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ ہر لمحے اندر موجود وہ پٹاخہ، وہ آگ کا گولا بڑھتا پھیلتا جا رہا ہے کسی غبارے کی طرح، اور غبارے ہی کی طرح پھٹ بھی جائے گا۔ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ وہ اپنے اندر جھانکتی رہی۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز نے اسے چونکایا، پھر عابیہ آ گئی۔ چلیے بیگم صاحب، اس نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ایک قدم بھی اٹھانا دوبھر تھا، لیکن اسے دروازے تک جانا تھا۔ پھر یہ بھی سوچنا تھا کہ کیا کچھ کرنا ضروری ہے۔ اس پر اسے خیال آیا کہ گھر میں موجود رقم لینا ضروری ہے۔ ارجمند اس سے پہلے ہی ہسپتال لے جا چکی تھی اور وہ بے ہوش بھی تھی۔ نہ جانے وہاں کیا ضرورت پڑے، اسے بھی اور ارجمند کو بھی۔ اس نے عابیہ کو الماری میں رکھی رقم کے بارے میں بتایا۔ عابیہ نے رقم نکالی۔ میرے بیگ میں رکھ دو، اس نے کہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ گھر میں کوئی نہیں ہوگا، یعنی تالا لگانا ہوگا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ تالا چابی کہاں ہوگا، اور یہ عابیہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ آخر انہوں نے گھر کو ایسے ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تالا ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا ان کے پاس۔ جیسے تیسے بڑی مشکل سے وہ گاڑی تک پہنچی۔ عابیہ نے سہارا دے کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ کتنی دیر لگے گی ہسپتال پہنچنے میں؟ وہ بڑبڑائی۔ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے جی، ڈرائیور نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ جھٹکا لگا جو نور بانو کے لیے بڑا اذیت ناک تھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ ذرا آہستہ چلاؤ، عابیہ نے ڈرائیور سے کہا۔ جی اچھا۔ نور بانو کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ دبائے بیٹھی تھی۔ ہر طرف ہر چیز اسے سرخ رنگ میں نہائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سڑک بھی پختہ اور ہموار تھی اور ڈرائیور گاڑی بھی کم رفتار سے چلا رہا تھا۔ پھر بھی نور بانو کو جھٹکوں کا احساس ہو رہا تھا۔ پیٹ کے اندر موجود سرخ غبارہ پھر پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک دھماکہ سا ہوا اور وہ غبارہ، لیکن نہیں، وہ غبارہ نہیں، بہت بڑا پٹاخہ تھا اور وہ پھٹ گیا۔ ایسا لگا کہ اس کے وجود میں آگ دہک اٹھی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ ایک طرف ڈھہ گئی۔ اس کی چیخیں مسلسل تھیں، لیکن اس کے ہوش و حواس بتدریج اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، اور اسی حساب سے اس کی آواز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عابیہ بری طرح گھبرا گئی۔ وہ تو شکر ہے فوراً ہی وہ ہسپتال پہنچ گئے۔
وہاں اسے اپنی گاڑی اور گاڑی کے پاس کھڑا نوریز نظر آ گیا۔ وہ ہسپتال کے گیٹ پر نظر جمائے ہر آنے جانے والی گاڑی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ عابیہ نے ڈرائیور کو گاڑی اسی طرف لینے کو کہا۔ گاڑی رکی تو وہ اتری۔ بیگم صاحب کی حالت بہت خراب ہے، اس نے نوریز سے کہا۔ نوریز جلدی سے اسٹریچر لانے کے لیے دوڑ گیا۔ اٹینڈنٹ نے نور بانو کو اسٹریچر پر منتقل کیا۔ عابیہ نے نور بانو کا بیگ سنبھالا اور اسے کھولنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ بیگم صاحب کے ساتھ جاؤ نا، نوریز نے جھنجھلا کر کہا۔ گاڑی والے کو کرایہ دینا ہے۔ تم چلو، میں کرایہ دے کر آتا ہوں، نوریز نے کہا۔ عابیہ تیز قدموں سے اسٹریچر کے پیچھے چل دی۔ رشیدہ دل میں خدا کا شکر کر رہی تھی کہ کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اللہ نے ہر مرحلہ آسان کر دیا۔ ڈاکٹر نے کوئی بحث نہیں کی اور ارجمن کے معائنے میں مصروف ہو گئی۔ بلیڈنگ کب شروع ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ 10 منٹ ہو گئے ہوں گے، رشیدہ نے بتایا۔ ڈاکٹر نے غور سے ارجمن کے چہرے کو دیکھا۔ یہ ان کا پہلا بچہ ہے نا؟ جی۔ بہت ہیوی بلیڈنگ ہے، ڈاکٹر بڑبڑائی۔ اس نے ارجمن کو آکسیجن لگوائی اور اس کے بعد ڈرپ۔ یہ بہت کمزور ہو گئی ہے، اس وقت تو بچہ اور یہ دونوں ہی خطرے میں ہیں۔ رشیدہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ڈاکٹر ارجمن کو آبزرو کر رہی تھی۔ کوئی صدمہ پہنچا تھا انہیں؟ ان کی بہن کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور یہ ان سے بہت محبت کرتی ہیں۔ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر نے رشیدہ کو غور سے دیکھا۔ جی میں نوکر ہوں ان کی۔ کوئی ذمہ دار آدمی ان کے ساتھ؟ جی نہیں، ان کے شوہر کراچی میں ہیں، ہم تو یہاں ان کی بہن کو دیکھنے آئے تھے۔ اس حال میں؟ ڈاکٹر نے بھویں اچکائیں۔ کہاں سے آئے تھے؟ مانسہرہ سے۔ یہ اس علاقے کی تو نہیں لگتی، ان کی اپنی کوٹھی ہے وہاں۔ تو یہاں بہن کے گھر میں بھی تو لوگ ہوں گے؟ وہ اکیلی رہتی ہیں، رشیدہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپریشن کے بغیر ڈیلیوری نہیں ہوگی، ڈاکٹر نے وضاحت کی، اور آپریشن میں بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ کسی رشتہ دار کو پیپر سائن کرنا پڑے گا۔ میں کر دوں گی۔ یہ ممکن نہیں، شوہر یا بھائی یا باپ۔ رشیدہ کو نوریز کا خیال آ گیا۔ جی ٹھیک ہے، ویسے آپریشن میں کتنا خطرہ ہوگا؟ جان کا خطرہ ہو تو پیپر سائن کرا لیا جاتا ہے، ویسے تو ہم زچہ اور بچہ دونوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن خطرے کی صورت میں ہماری پہلی ترجیح ان کو بچانا ہوگا۔ آپریشن کب ہوگا؟ پہلے ہمیں بلیڈنگ کو کنٹرول کرنا ہے، پھر انہیں خون دینا ہوگا۔ میں ذرا ان کی بہن کو دیکھ لوں، رشیدہ ڈاکٹر سے اجازت لے کر باہر نکل آئی۔ ایمرجنسی میں اسے نوریز اور عابیہ نظر آئے، دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ عابیہ نے اسے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ بیگم صاحب کہاں ہیں؟ رشیدہ نے اس سے پوچھا۔ ان کا آپریشن ہو رہا ہے اماں، ڈاکٹر بول رہا ہے کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ رشیدہ کی نظر عابیہ کے ہاتھ میں موجود بیگ پر پڑی۔ یہ بیگم صاحبہ کا ہے۔ عابیہ نے بیگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ چلتے وقت انہوں نے الماری سے پیسے نکلوا کر اس میں رکھوائے تھے۔ رشیدہ نے بیگ کھول کر دیکھا تو سکون کی سانس لی۔ 100 کے نوٹوں کی اچھی خاصی موٹی گڈی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ 30 سے کچھ زیادہ ہی نوٹ ہوں گے اس میں۔ ویسے پیسوں کی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں تھی، اب تو تنخواہ جو وہ جمع کرتی رہی تھی وہ بھی کم نہیں تھی، اور خرچہ تو کوئی تھا نہیں۔ ابھی آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ احتیاطاً وہ رقم بھی لے آئی تھی۔ وہ نوریز کی طرف بڑھی، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ہلا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستخط کروائے ہیں ایک کاغذ پر، اس نے کہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے کیا کہہ کر دستخط کیے؟ میں نے کہا کہ یہاں تو میں ہی ہوں سب کچھ، کوئی اور نہیں ہے، نوریز نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، چھوٹی بی بی کا کیا حال ہے؟ اب بہتر ہیں، لیکن آپریشن ہوگا ان کا بھی، اور تمہیں ان کے لیے بھی دستخط کرنے ہوں گے۔ پر ایسے نہیں چلے گا، کہنا کہ تم بھائی ہو چھوٹی بی بی کے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ دوں گا، پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مرد ہو کر ڈرتے ہو؟ اس کا مردانگی سے کیا تعلق؟ نوریز نے چڑ کر کہا۔ یہاں مالکوں میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا، مجھے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری لگ رہی ہے۔ یہ ٹھیک کہا تم نے، پر اب کیا کریں، کچھ ہو نہیں سکتا۔ میرے پاس کسی کا فون نمبر بھی نہیں ہے، نوریز بڑبڑایا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اچھا تم یہیں رکو، عابیہ کو میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، رشیدہ بولی۔ کیوں؟ نوریز نے گھبرا کر کہا۔ اسے دکھا دوں گی بی بی صاحبہ کا وارڈ، یہ دونوں جگہ کی خبر رکھ سکے گی۔ رشیدہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اسے دلاسا دیا۔ گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
تم اس کو وہاں چھوڑ دو، چھوٹی بی بی کے پاس، نوریز نے عابیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں آ جاؤ۔ رشیدہ نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، میرا وہاں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ بیگم صاحبہ کی حالت اچھی نہیں ہے۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہوا کیا ہے چھوٹی بی بی کو؟ اب خون تو رک گیا نا؟ نوریز نے اچانک پوچھا۔ رشیدہ نے چونک کر غور سے اسے دیکھا۔ خون اس نے بھی دیکھ لیا؟ وہ اب ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، اس نے کہا۔ تو پھر تم عابیہ کو ان کے پاس کیوں نہیں چھوڑتی؟ اب اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے وہ۔ نوریز چپ ہو گیا۔ رشیدہ عابیہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دی۔ اب اسے ارجمند کے لیے پرائیویٹ روم کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ سبھی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ ارجمند کو پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا اور اب اسے خون دیا جا رہا تھا۔ رشیدہ کو پریشانی یہ تھی کہ اب تک ارجمند کو ہوش نہیں آیا تھا۔ بہرحال یہ بات تسلی بخش تھی کہ جریان خون رک گیا تھا۔ رشیدہ نے ڈاکٹر سے اس سلسلے میں بات کی۔ بلڈ پریشر بہت بڑھا ہوا ہے اور قابو میں نہیں آ رہا، ڈاکٹر نے کہا۔ رشیدہ خاموش رہی۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ جس صدمے سے شروعات ہوئی ہیں، ان کا دماغ ابھی تک اس صدمے کے زیر اثر ہے۔ تو آپریشن؟ اتنے بڑھے ہوئے بلڈ پریشر میں تو ممکن نہیں۔ پہلا مسئلہ بلڈ پریشر ہے، تم بس دعا کرو بی بی۔ رشیدہ کا تو رواں رواں دعا کر رہا تھا، ارجمند کے لیے بھی اور نور بانو کے لیے بھی۔ عابیہ بہرحال بچی تھی، وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ رشیدہ وقتاً فوقتاً جاتی اور گھبرائے ہوئے نوریز کو دلاسا دے آتی۔ رات بہت آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ نوریز بہت پریشان اور مدہوش تھا۔ یہاں کی پریشانی ہی کچھ کم نہیں تھی۔ اس پر ستم اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ صاحب کو کیسے اطلاع دے۔ اگر یہاں خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو وہ صاحب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور کیا ہو گیا۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ بیگم صاحبہ ماں بننے والی ہیں، مگر اب ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹر نے اس سے ذمہ داری کے کاغذات پر دستخط کرا لیے۔ تو اب خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہوگی، اتنی بڑی ذمہ داری۔ وہ دل ہی دل میں بڑی شدت سے بیگم صاحبہ کی زندگی کے لیے دعا کر رہا تھا، لیکن وہ یکسو نہیں تھا۔ دھیان دوسری طرف بھی چلا جاتا تھا۔ دوسری طرف اس نے یاد کیا اور دہل کر رہ گیا۔ دوسری طرف چھوٹی بی بی تھیں۔ انہیں اچانک کیا ہو گیا؟ اتنا خون بہہ گیا ان کا کہ موٹی چادر میں لپٹے ہونے کے باوجود گاڑی کی سیٹ خراب ہو گئی۔ ہوا کیا ہے انہیں؟ اور رشیدہ بیگم صاحبہ کی اتنی خراب حالت ہونے کے باوجود چھوٹی بی بی کو اہمیت دے رہی ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ وفادار بیگم صاحبہ کی ہے، کیونکہ بیگم صاحبہ نے ہی اسے پسند کر کے ملازمت دی۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ان کی حالت بیگم صاحبہ سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اتنا پریشان وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ سے اس کا تعلق وفاداری کا تھا اور حوالہ صاحب کا بھی۔ وفاداری اس کے لیے بہت اہم تھی۔ بیگم صاحبہ نے ہمیشہ اسے محض نوکر ہی سمجھا تھا اور وہ نوکر تھا بھی۔ وفاداری کے تحت اس کا ان کے لیے پریشان ہونا فطری تھا، لیکن چھوٹی بی بی سے تو اسے دلی انسیت تھی۔ وہ بڑی نرم دل تھیں، اس سے بہت اچھی طرح سے بات کرتی تھیں، اس کا خیال رکھتی تھیں۔ ان کے لیے تو وہ جان بھی دے سکتا تھا۔ وہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دعا کرنا چاہتا تھا لیکن دل پر ایسی گھبراہٹ تھی کہ اس سے دعا بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ صورتحال کی پریشانی اپنی جگہ، مگر اس سے زیادہ اسے یہ فکر تھی کہ صاحب کو کس طرح سے اطلاع دی جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ یہ پریشانی اس کی تھی اور نہ وہ اسے اٹھانے کی اہلیت رکھتا تھا، لیکن اسے ٹالنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ کاش وہ یہاں نہ ہوتا، کم از کم اس صورتحال میں تو ہرگز بھی نہ ہوتا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی اس سوچ پر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے سوچا وہ نہیں ہوتا تو اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، اور وہ جو بھی ہوتا ہوش و حواس میں رہ کر خوش دلی اور محبت سے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرتا۔ اتنے پیارے، محبت کرنے والے، اتنی عزت کرنے والے لوگ تو نصیب سے ملتے ہیں۔
یہ وہ لوگ تھے جو نوکر کو نوکر نہیں سمجھتے تھے، گھر کے فرد کا درجہ دیتے تھے۔ یہ آزمائش تو بہت چھوٹی چیز ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو جان بھی دی جا سکتی ہے۔ اس خیال نے اسے کچھ مضبوطی دے دی۔ وہ پرسکون تو نہیں ہوا، لیکن اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہو گئی۔ وہ بند دروازے کو دیکھتا رہا جس کے پیچھے بیگم صاحبہ کا آپریشن ہو رہا تھا۔ رات بہت سست روی سے صبح کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عابیہ کرسی پر بیٹھی بدستور سو رہی تھی۔ رشیدہ ایک کرسی پر بیٹھی ارجمن کے چہرے کو تک رہی تھی جو بے ہوش تھی۔ اس وقت رشیدہ کی بڑی عجیب کیفیت تھی۔ وہ ارجمن کے لیے سراپائے دعا تھی اور وہ اپنے بارے میں سوچ رہی تھی پچھلے تھوڑے سے دنوں میں وہ کتنا بدل گئی تھی اور اسے بدلنے والی ارجمن تھی۔ وہ ارجمن جو اس سے بہت سختی سے بات کرتی تھی، جو سچ بولنے کی قائل تھی، جو سچ سے اور بڑے سے بڑا راز فاش ہونے سے بالکل نہیں ڈرتی تھی، لیکن اندر سے وہ بہت نرم تھی۔ وہ اللہ سے ڈرتی تھی، احسان کیے بغیر بڑی عاجزی سے اتنا بڑا احسار کرتی تھی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ وہ بے غرض دینے والی تھی اور اس ارجمن نے اسے کیسا بدل ڈالا تھا۔ رشیدہ خود سے ناواقف نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نہایت خود غرض اور مطلبی ہے۔ اس کے نزدیک یہ کوئی بہت بری بات بھی نہیں تھی۔ اس نے دنیا کو ایسا ہی دیکھا تھا، کوئی بھی بغیر کسی غرض کے کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ بدلے میں اس سے زیادہ ہی لیتا ہے۔ اس کی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے ایک پیسے والے نے اس کی زمین ہتھیا لی تھی اور وہ اسے واپس لینی تھی، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ مایوس تھی۔ اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کبھی اپنا قرض اتارنے اور زمین چھڑانے کے لیے مطلوبہ رقم جمع کر سکے گی۔ ہزارہ میں کام ہی کہاں تھا۔ ایک موہوم سی امید پر وہ ایبٹ آباد چلی آئی۔ یہاں سیزن کے 4 مہینوں میں اچھا کام مل جاتا تھا، مگر باقی کے خشک مہینوں میں جمع پونجی خرچ ہو جاتی تھی اور اگلے سیزن میں وہ پھر خالی ہاتھ ہوتی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ نور بانو کو پسند آ گئی۔ یہ یقینی ہو گیا کہ صرف اس کام میں اسے اتنا مل جائے گا کہ زمین چھڑانے کے بعد بھی اس کے بعد اچھی خاصی رقم بچ جائے گی۔ زمین اس کی تھی بھی بہت اچھی، کام کیا، وہ تو غرض کا سودا تھا، اور رشیدہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی کہ مول تو غرض کا ہی ملتا ہے۔ سودے بازی کے بغیر، دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ تیز ترار بھی تھی اور چلاک بھی۔ نور بانو اور ارجمن کے معاملے کو اس نے ابتدا میں ہی بھانپ لیا۔ یہاں جو سودا ہو رہا تھا وہ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے اپنے اتنے بچے تھے، ایک اور بھی ہونے والا ہوتا تو بھی ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ کسی رقم پر اسے کسی اور کو نہ دیتی۔ اس کے نزدیک تو وہ انہونی تھی، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ دنیا میں سب کچھ بکتا ہے، ہر چیز کا سودا ہوتا ہے۔ پہلے تاثر میں ارجمن اسے خود سے بھی پست لگی۔ کوئی بھلا اپنے پہلے بچے کو بھی بیچتا ہے، اور وہ بھی ماں؟ اس نے یہ بھی سوچا کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے ارجمن کو یقیناً اس سے بہت زیادہ مل رہا ہوگا، اور شاید اس کی وجہ ارجمن کی کم عمری بھی تھی۔ وہ پہلے بچے کی اہمیت سمجھتی ہی نہیں ہوگی، ماں بننے کے مرحلے سے پہلے بھی گزری جو نہیں تھی۔ پھر اس کے سامنے نور بانو تھی جو اپنا مقصد ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ رشیدہ نے ایسی شاطر عورت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جو کھیل وہ کھیل رہی تھی، چالاک رشیدہ بھی اسے کھیلنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی رکاوٹوں کے باوجود اس نے جس طرح سے بازی جمائی تھی وہ بے مثال تھی۔ اس کی تفصیل تو رشیدہ کو ساتھ رہ کر بعد میں معلوم ہوئی اور وہ دانتوں میں انگلی دبا کر رہ گئی۔ وہ اکیلے شوہر کا معاملہ نہیں تھا، حالانکہ اس صورت میں بھی یہ آسان نہیں تھا۔ شوہروں سے یہ باتیں کہاں چھپ سکتی ہیں، لیکن یہاں تو بھرا پورا گھر تھا جسے نور بانو بے وقوف بنا رہی تھی۔ سو رشیدہ نور بانو سے بری طرح مروب ہو گئی، لیکن ارجمن اس کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ بھی اس کی طرح نور بانو کی ایک طرح سے ملازمت کر رہی تھی، بلکہ رشیدہ نے ایک طرح سے اسے خود سے بھی کمتر سمجھا، کیونکہ وہ اس کے راز کی امین تھی۔ وہ اس کا بھانڈا پھوڑ سکتی تھی۔
اس لیے اس کے خیال میں ارجمن کو اس سے دب کر رہنا تھا۔ اسی تاثر کے تحت ایک دن اس نے ارجمن سے تہکمانہ لہجے میں بات کر لی۔ اس وقت نور بانو ہسپتال میں تھی، لیکن ارجمن نے جس درستی سے اسے جھڑکا، اس نے رشیدہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ ارجمن نے اسے جتا دیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اور اسے اس کے کسی مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس واقعے نے رشیدہ کو احساس دلا دیا کہ ارجمن نہ بے وقوف ہے اور نہ سادہ لوح، نہ کمزور اور نہ لالچی۔ وہ جانتی تھی کہ اس راز کے زیر پردہ نور بانو سے تو کچھ بھی منوا سکتی ہے، لیکن ارجمن دینے والی نہیں، یعنی نور بانو کمزور ہے اور ارجمن مضبوط۔ لیکن ارجمن کی مضبوطی کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر ایک دن اتفاق سے اس نے کچھ فون پر کی جانے والی اور کچھ دونوں سوکنوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تو سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ چاہے نور بانو ارجمن کی سوکن ہو، لیکن ارجمن نور بانو کی سوکن ہرگز نہیں۔ وہ تو نور بانو کو سگی بہن سے بڑھ کر چاہتی ہے، اور اس کی خوشی کے لیے بغیر کسی لالچ اور غرض کے اتنا بڑا احسار کر رہی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نور بانو نے خود اپنے شوہر سے ارجمن کی شادی کرائی ہے، اور اسی غرض کے تحت کرائی ہے کہ وہ اسے اپنا بچہ اور ماں کا رتبہ اور مقام دے گی۔ اس دن سے اس کی سوچ بدل گئی۔ ارجمن کا مرتبہ اس کی نظروں میں بلند ہو گیا، اور اس حقیقت کے باوجود کہ اس کی غرض نور بانو سے وابستہ تھی، نور بانو اس کی نظروں میں گر گئی۔ وہ ایک شاطر، بے رحم اور شفاق عورت تھی، جو جھوٹی محبت کے زور پر ایک معصوم لڑکی سے وہ کچھ خرید رہی تھی جو دنیا بھر کے تمام خزانوں کے عوض بھی نہیں مل سکتا۔ لیکن رشیدہ کو ارجمن پر ترس آنے لگا۔ وہ سچی تھی، اللہ والی تھی، مضبوط تھی، لیکن کم عمر اور نا تجربہ کار بھی۔ اپنی اچھائی میں اس نے یہ سوچا تھا کہ اس اثار کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن رشیدہ سمجھ سکتی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شوہر کو ارجمن میں کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ نور بانو سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ بچے سے محرومی پر یہ حال تھا کہ نور بانو کی ضد سے مجبور ہو کر اس نے ارجمن سے شادی کی تھی۔ رشیدہ سمجھ سکتی تھی کہ دنیا کی نظروں میں نور بانو ماں بن گئی تو کیا ہوگا۔ اس میں اسے ذرا بھی شک نہیں تھا کہ ارجمن بے حیثیت ہو کر رہ جائے گی، بلکہ عجب نہیں کہ نور بانو اسے کانٹا سمجھ کر نکال پھینکے۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ بے خبر ارجمن کو اس سلسلے میں خبردار کرے، لیکن ایک بار ڈانٹ کھانے کے بعد اس نے اپنی اوقات سمجھ لی۔ دوبارہ ڈانٹ کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اصولاً تو اسے پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا الو تو سیدھا ہو رہا تھا، لیکن تبدیلی تو یہیں آئی تھی۔ وہ ارجمن کے انجام کے بارے میں سوچ کر کرتی تھی، اور اسے نور بانو پر غصہ آتا تھا، جس سے اس کا مفاد وابستہ تھا۔ اس روز نور بانو سے ارجمن کی گفتگو سن کر اس نے اللہ کو سمجھا تھا، ورنہ پہلے وہ بس ایک نام تھا جو عادتاً وہ لیتی تھی۔ اسے ارجمن سے محبت ہو گئی۔ وہ زندگی میں اس کی پہلی بے غرض محبت تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی، لیکن باقاعدگی سے اس کے لیے دعا ضرور کرنے لگی، ورنہ دعا کا خیال تو اسے کبھی اپنے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اتنی بدل گئی کہ یہ تک سوچنے لگی کہ کسی نہ کسی طرح وہ بے خبر شوہر پر یہ راز کھول دے گی، اسے بتا دے گی کہ در حقیقت ارجمن ماں بنی ہے، نور بانو نہیں۔ لیکن یہ کام اسے اپنا حق وصول کرنے کے بعد کرنا تھا۔ کیسے، یہ وہ بعد میں سوچ لے گی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ جب اس کے سامنے نور بانو کی حالت بگڑی تو اسے خوف آنے لگا۔ نور بانو کی صورت دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس بار معاملہ سنگین ہے۔ پھر ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا اگر نور بانو کو کچھ ہو گیا تو اسے انعام کون دے گا؟ ارجمن سے تو اسے ایسی کوئی امید نہیں تھی، اور ارجمن کو کیا پڑی تھی کہ وہ اسے کچھ دیتی، بلکہ نور بانو کو کچھ ہو جاتا تو وہ جھوٹ کا کھیل آپ ہی آپ ختم ہو جاتا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ یہ خیال آتے ہی وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا یہ ہو گیا تو یہ اللہ کا انصاف ہوگا اور اس کا نقصان اپنی جگہ، لیکن اسے خوشی ہوگی کہ جھوٹ ختم ہو گیا اور حق دار کو حق مل گیا۔
اس لمحے بھی اسے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی تھی۔ ابھی وہ اتنی رقم جمع نہیں کر سکی تھی کہ اپنی زمین واگزار کرا پاتی، اور نور بانو کو کچھ ہو جاتا تو اس کا خواب خواب ہی رہ جاتا۔ اس کی بہتری تو اسی میں تھی کہ معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ جائیں اور نور بانو اسے انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کر دے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں کراہت سی ابھری۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا پیسہ، اس نے دل میں سوچا، جو ایک معصوم اور نیک لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کے صلے میں مل رہا ہے۔ اللہ چاہے گا تو کہیں سے بھی مجھے دے دے گا۔ پھر وہ باہر سے ارجمن کی چیخ سن کر لپکی۔ ارجمن کو اس نے جس حال میں دیکھا اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ کیس گھر پر نہیں نپٹایا جا سکتا، بلکہ یہاں تو ارجمن کی زندگی ہی خطرے میں ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ دونوں عورتوں کی زندگی خطرے میں تھی، مگر اس نے ارجمن کے تحفظ کو اولیت دی۔ گھر کی گاڑی میں وہ اسے ساتھ لے کر آئی اور نور بانو کو آبیہ پر چھوڑ آئی۔ یہی نہیں، وہ اپنی تمام جمع پونجی بھی بہت خلوص سے ساتھ لے آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گھر میں کوئی رقم ہے یا نہیں، اور نور بانو کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے یہ بات پوچھی جاتی، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی وہ رقم خرچ کرنے کو تیار تھی کہ شاید یہ اسے واپس بھی نہ ملے۔ اپنا یہ عمل خود اس کے لیے بھی حیران کن تھا، لیکن سخت جان نور بانو نے اتنے برے حال میں بھی اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ رقم اپنے بیگ میں لے کر آئی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اسے ڈاکٹر کی آمد کا پتہ بھی نہ چلا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ارجمن کی کیفیت بدل رہی ہے۔ بے ہوش تو وہ اب بھی تھی، لیکن اس کا جسم مرتعش تھا۔ ڈاکٹر نے بلڈ پریشر چیک کیا اور نفی میں سر ہلایا۔ کم تو ہوا ہے بلڈ پریشر، لیکن ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی وقت ارجمن کے جسم میں تشنج کی سی کیفیت پیدا ہوئی جو جھٹکوں میں تبدیل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ڈرپ علیحدہ کر دی، پھر اس نے اسٹیتھوسکوپ پیٹ پر لگایا اور اچانک ہی پریشان ہو گئی۔ بچہ خطرے میں ہے، اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، ہمیں اسی حالت میں آپریشن کرنا ہوگا۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ زچہ کو بچانے کو ترجیح دیں گی۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا، وہ باہر کی طرف لپکی۔ پھر ڈاکٹر نے جھنجھلا کر رشیدہ کو دیکھا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، بچے کے بچنے کا امکان تو اب بھی بہت کم ہے، لیکن بچہ مر گیا تو خود ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بات رشیدہ کی سمجھ میں آ گئی۔ تو پھر فوری آپریشن کرنا ہوگا۔ تم ان کے بھائی کی بات کر رہی تھیں، انہیں بلاؤ۔ اجازت نامے پر ان کے دستخط کے بغیر ہم آپریشن نہیں کریں گے۔ مدہوش رشیدہ نے آبیہ کو جھنجھوڑ کر جگایا اور خود دروازے کی طرف لپکی۔ صبح بہت قریب تھی، لیکن اندر بیٹھ کر اس بات کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ البتہ دیوار پر لگا کلاک بتا رہا تھا کہ 4:30 بجے ہیں۔ کہتے ہیں نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ نوریز کو بھی ایک جھپکی آ گئی، لیکن وہ بہت کچی نیند تھی۔ اسے جیسے گرد و پیش کا ادراک بھی تھا۔ جس دروازے پر وہ آس بھری نظریں لگائے بیٹھا تھا، وہ دروازہ کھلا تو اس کی نیند اچٹ گئی، لیکن آنکھیں کھولنا اب بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ آپریشن تھیٹر کے کھلے دروازے سے اسے سفید کوٹ پہنے ایک ہیولا اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تھکے تھکے لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے۔ کوئی بات نہیں صاحب، اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا۔ میں سو تو نہیں رہا تھا، بس یوں ہی۔ ڈاکٹر نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم نے پوری کوشش کی، لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے سب بے بس ہیں۔ ویسے بھی یہاں انہیں لاتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ معمولی سا امکان تھا ان کے بچنے کا، مگر ہمارا کام تو کوشش کرنا تھا۔ نوریز کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ کچھ احساس سا ہو رہا تھا، لیکن وہ اب بھی سمجھا نہیں تھا۔ میں سمجھا نہیں صاحب، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ نوریز کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ایپیسوڈ ختم کرتے ہوئے میں اپنا ایک ریویو ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی۔ نور بانو، جس کو ایک سیلفش کریکٹر کے طور پہ پیش کیا گیا ہے پورے ناول میں، اس کا یہ انجام مجھے تھوڑا سا تکلیف دہ لگا، کیونکہ وہ اتنی تکلیف ذہنی بھی جسمانی بھی صرف ایک خوشی کے لیے برداشت کر رہی تھی، اور وہ خوشی دیکھنا بھی اسے نصیب نہیں ہوئی۔
مجھے بہت کیوریوسٹی ہے کہ اس کا یہ انجام کیوں دکھایا گیا اور وہ جو آنے والی خوشی ہے وہ آئی یا نہیں آئی۔ یقیناً نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں مزید بتایا گیا ہوگا۔ تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔